تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم جو ہے گنے کا سرکاری ریٹ 300 روپے پر 40 kg رکھا جائے تاکہ زمیندار نقصان سے بچ جائے۔ پرائم منسٹر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں تو سنا یہ تھا کہ وہ کاشتکاروں اور زمینداروں کا پروگرام، ہم نے نہ کوئی کاشتکار وہاں دیکھا ہے نہ کوئی زمیندار دیکھا ہے، یعنی ان میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جس کو زمیندار یا کاشتکار کہا جائے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں کاشتکاروں کے مسائل کے حوالے سے ایوان زراعت کا اجلاس ضلعی صدر حاجی عبدالرشید دھب کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ حاجی عبدالرشید دھب کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گزشتہ برس کرشنگ سیزن کا آغاز بروقت ہونے سے کاشتکاروں کو کافی ریلیف ملا، جس سے گندم کی پیداوار پر بہت اچھا اثر پڑا۔ گزشتہ سال کا انہوں نے وقت کے یعنی 15 نومبر سے پہلے ملیں چلائی تھیں، تو ان کے اس قدم کو ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ گندم کی پیداوار بھی ہماری بڑھ گئی، کیونکہ زمینیں جو کمزور گنا ہوتا ہے ہر وقت اگر کٹ جائے تو اس میں لوگ گندم کاشت کر لیتے ہیں، اور ہمارے گنے بھی مناسب طریقے پہ ملوں کو ان کو پہنچ گئے۔ ان کی مناپلی نہیں بنی کہ جتنا دیر سے چلتی ہیں تو وہ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ابھی جو ہے ہم ایک تو حکومت سے پرزور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 15 نومبر سے پہلے جو ہے ملیں چالو ہو جائیں، اور ریٹ جو ہے ہمیشہ پہلے مقرر ہوتا ہے۔ ڈائریکٹر فوڈ جو ہے جو ہمارا کین کمشنر بھی ہوتا ہے، نہ اس نے کوئی ممبر زمینداروں کا مقرر کیا ہے تاحال، اور نہ کوئی ہمیں ریٹ کا پتہ ہے کہ گزشتہ سال جتنی چینی کی قیمت تھی اس سے اب کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ گزشتہ سال بھی یہ لوگ 300 تک گنا جو ہے 40 kg 300 روپے تک لیتے رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کم از کم جو ہے گنے کا سرکاری ریٹ 300 روپے پر 40 kg رکھا جائے تاکہ زمیندار نقصان سے بچ جائے۔ رواں سال تاحال کمشنر کی جانب سے کوئی کمیٹی نہیں بنائی جا سکی، تاہم کرشنگ سیزن کا آغاز 10 نومبر سے یقینی بنایا جائے۔ یونین کونسل ملانہ میں لگائے جانے والے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس میں زمینداروں کا مسائل میں اضافہ ہوگا اور تحصیل پروا کے 3 موضع جات کی اراضی سیم زدہ ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ کافی مدت سے ہم سن رہے تھے کہ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنا رہے ہیں جو سارا ڈی خان سٹی کا پانی اکٹھا کریں گے اور ان کو جو ہے یعنی ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ تو پہلے مختلف جگہیں پرپوز کی گئی تھی، پھر ابھی جو ہے یہ ملانے کی طرف ساری تحصیل ڈی خان کو چھوڑ کر پروت تحصیل میں ڈالا جا رہا ہے۔ ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سرکاری زمین پڑی ہے جس پہ لوگوں نے قبضے کیے ہیں، سرکار کو بھی کچھ وصول نہیں ہو رہا، تو وہ جو ان کو زیرو کی زمین ہے وہاں پہ یہ کیوں نہیں لگاتے، اور جہاں اربوں کی زمین ہے وہاں بھی ایگریکلچر زمین بھی 3-4 لاکھ تک کم از کم کنال ہے، اور اتنا دور لے جا کر ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان زمینوں کو برباد کر کے یہ صرف زمینداروں کو نہیں ہے، ڈی خان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ تو اب ہم اس گورنمنٹ کو یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا جو اسٹیمیٹ ہے وہ تقریباً 2.5 ارب یا زیادہ سے زیادہ 3 ارب کا ہے، اس 3 ارب سے 2 لاکھ کنال ڈی خان کی ان کی رپورٹ کے مطابق محفوظ ہو رہی ہے۔ اب محفوظ ہونے والی پہ تو 1 روپیہ نہیں لگا رہے، اور برباد کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کی زمینوں کو برباد کرنے کے پہ یہ اترے ہوئے ہیں، اور جو سرکاری زمین ان کے پاس پڑی ہے اسی پہ یہ ٹریٹمنٹ پلانٹ بنائیں۔ ٹریٹمنٹ پلانٹ بکھر روڈ دریائے سندھ کے قریب لگایا جائے۔ صرف 3200 زمین یہ کنالیں ضائع نہیں ہو رہی، بلکہ موضع ملانہ، موضع کٹ جھوکتا ہے، جھوک لدو سب غیر آباد ہو جائیں گے۔ ہماری گزر بسر صرف زراعت، ہم سے جب یہ زمین چھین لیں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں؟ تو ہماری یہ درخواست ہے کہ گورنمنٹ کا ادھر رقبہ پڑا ہے وہاں کیوں نہیں بناتے؟ یہ 3 موضوع کو جو سٹی میں آتے ہیں ان کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ MNA کی سیٹ بھی اس کی جائے گی، لوگ ناراض ہوں گے، MPA کی سیٹ بھی جائے گی، اور تحصیل ناظمین ان کو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے تحصیل پروے والوں کو ذلیل کر رہے ہیں۔ یہ ہم پہ زیادتی ہے بس۔ اس موقع پر حکومت سے التجا کی گئی کہ گنے کا سرکاری ریٹ 350 روپے فی من مقرر کیا جائے۔ کیمرہ مین عامر بلوچ کے ساتھ نعمان بھٹا، اعتدال نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔